السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو لقمان علیہ السلام کا واقعہ سنانے کی کوشش کروں گا، جو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ بیان کیا ہے، جو کہ بہت ہی نیک بندے تھے اور اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے، اور بے شک وہ نیک بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے ایک سورہ نازل کیا، سورہ لقمان، اور ان کا واقعہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 12 سے۔ سورہ لقمان میں آیت نمبر 12 سے میں سنانے کی کوشش کروں گا آپ کو، اور آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ ان کا واقعات سنیں، اور بھی نبیوں کے واقعات جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں ان کو سنیں اور ان سے سیکھ لیں کچھ۔ تو چلیے میں شروع کرتا ہوں۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ لقمان آیت نمبر 12 میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور بے شک لقمان کو ہم نے حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کرو، اور جو شکر کرے وہ اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے اور لائق حمد و ثنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ نصیحت کرتا تھا، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں، اور ہم نے انسان کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے انسان کو جس کو اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں رکھا، تکلیف پہ تکلیف جھیلتی ہوئی پھر اس کو دودھ پلاتی ہے، اور آخر کار 2 برس میں اس کو دودھ چھڑانا ہوتا ہے، میں نے تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی، کہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر وہ دونوں کوشش کریں کہ میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہرائیں جس چیز کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں مگر دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دینا، اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے رستے پہ چلنا، پھر تم کو میری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے، تو میں تم کو سب بتا دوں گا جو تم کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیے اس چیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ماں باپ اگر ہمارے کافر بھی ہیں، کسی کے ماں باپ کافر بھی ہیں اور وہ شخص ایمان لے آیا ہے، تب بھی اس کو اپنے ماں باپ کا فرض ادا کرنا پڑے گا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا پڑے گا۔ قرآن میں دیکھیے اللہ فرماتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے لقمان نے یہ بھی کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، دیکھیے کتنی محبت سے، اگر باپ کو یہ چاہیے کہ اگر اپنے بیٹے کو نصیحت کریں تو محبت سے سمجھانا چاہیے، پیار سے سمجھانا چاہیے، تاکہ بچہ اچھے سے بات سنے۔ دیکھیے کیا فرماتا اللہ تعالیٰ، لقمان نے یہ بھی کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، کوئی عمل چاہے رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو، اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر، یا آسمان میں چھپا ہو یا زمین میں، اللہ اس کو قیامت کے دن لا موجود کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو جاننے والا ہے اور خبردار ہے۔ دیکھیے کتنی پیار سے سمجھا رہے ہیں، اور کتنی ہی پیاری چیز سمجھا رہے ہیں کہ کوئی بھی عمل جتنا بھی چھوٹا ہو، رائی کے دانے کے برابر کتنا بھی چھوٹا ہو، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اللہ اس کو جانتا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص، اگر مثال کے طور پہ اس کو پتہ ہو کہ کہیں CCTV کیمرہ لگا ہے اور وہ وہاں سے گزرتا ہے، تو وہ خود مطلب اس طرح سے گزرے گا کہ اس کو معلوم ہے اس کو کیمرہ ایک دیکھ رہا ہے، تو وہ ہکا بکا ہو جائے گا، مطلب ایک دم چوکنا ہو کے گزرے گا، کوئی اپنے بالوں کو بنائے گا، ایسے ویسے نہیں چلے گا۔ تو اس چیز سے ہم کو سیکھ لینی چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بچے کو سمجھانا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے بیٹا، تو وہ خود اللہ سے ڈرے گا، اور چھوٹے پر سے بچے کو سمجھانا چاہیے، کیونکہ بچہ چھوٹے پر سے سیکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے پیارے بیٹے، نماز قائم کرنا اور لوگوں کو اچھا کام کرنے کا مشورہ دیتے رہنا اور بری بات سے روکتے رہنا، اور جو مصیبت تم پہ آئے اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ دیکھیے کتنی پیاری بات ہے، پہلے سمجھا رہے نماز پڑھنا،
نماز قائم کرنا اور اچھی باتیں دو لوگوں میں بتانا، اچھا کام کرنے کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، پھر جو تم پہ مصیبت آئے اس پہ صبر کرنا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر اچھائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، برائی سے روکنے پہ لوگ برا مانتے ہیں نا، اس کے بعد جو تم پہ، یعنی کہ لوگ جیسے کہ آپس میں بولتے ہیں، مطلب پریشان پھر کرنے لگتے ہیں لوگ، اگر کسی کو برائی سے آپ روکیں گے تو آپ کو خود پریشان کریں گے، تو اس پہ شکر اللہ کا کرنا ہے اور صبر کرنا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اور تکبر کرتے ہوئے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کے نہ چلنا، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے اور فخر کرنے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں کتنی ہی پیاری بات ہے، کوئی بھی ایک باپ اپنے بچے سے سمجھا رہا ہے بیٹا تکبر نہ کرنا۔ تکبر بہت ہی انسانوں کے لیے بہت ہی بری چیز ہے، کیونکہ ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکبر و کبریائی اللہ کی چادر ہے، اور جو تکبر کرتا ہے وہ اللہ کی چادر کو کھینچتا ہے۔ تو کتنی بری بات ہے، انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، ایسے انسان کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا اور بولتے وقت ذرا آواز نیچی رکھنا، کیونکہ بہت اونچی آواز گدھوں کی سی ہے اور کچھ شک نہیں سب سے بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے۔ تو دیکھیے کتنی ہی پیاری نصیحتیں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں۔ ہر باپ کو چاہیے کہ یہ نصیحتیں، یہ باتیں اپنی زندگی میں لائیں اور اپنے بچوں کو نصیحت کریں۔ آج کل کے باپ والدین اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے ہیں اور سمجھاتے نہیں ہیں۔ دنیا کے معاملے میں سمجھائیں گے کہ بیٹا یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، ایسا دین کے معاملے میں نہیں سمجھاتے ہیں، حالانکہ دنیا پہ دین کو ترجیح دینا چاہیے انسان کو۔ اور یہ کتنی پیاری بات ہے کہ کوئی بھی بچہ اونچی آواز میں چلائے تو انسان کو بتانا چاہیے اپنے بچے کو کہ اونچی آواز میں بات نہیں کرنا بچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اونچی آواز میں بات کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اور سب سے بری آواز ہوتی ہے اونچی آواز۔ یہ کتنی بری بات ہے کہ گدھے سے مثال دی گئی ہے، تو انسان کو خود سمجھنا چاہیے جس چیز کو گدھے سے مثال دی جا رہی ہے، ایک جانور سے مثال دی جا رہی ہے، تو اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے انسان کو۔ اور چال میں اعتدال کیے رہنا، مطلب نہ ہی تو زیادہ تیز چال ہو اور نہ ہی مطلب زیادہ تیز بھی نہیں ہو اور بہت سلو بھی نہیں ہو، میڈیم سائز کی ہونی، مطلب میڈیم ہونی چاہیے، دونوں کے بیچ، تیز اور سلو کے بیچ ہونی چاہیے چال۔ اور زمین میں اکڑ کے نہ چلنا۔ دیکھیں اکڑ کے یعنی اترانے والے کو، جو لوگ کسی اتراتے ہیں مطلب اکڑ کے چلتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اس میں دیکھیے یہ ہم کو سیکھ مطلب کتنی ہی بہترین طریقے سے ترتیب بترتیب انہوں نے سنایا۔ سب سے پہلے انسان کو یہ چاہیے، سب سے پہلے جو اپنے بچے کو مطلب کوئی بھی چیز کی مشورہ دے، اپنے بچے کو سب سے پہلے یہ سمجھانا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ آج کل بہت سارے مسلمان بھی ہیں، لوگ کیا کیا چیزیں نہیں تعویذ پہنتے ہیں، یہ دنیا کے اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کو اور کیا مطلب اپنی حاجات، اپنی دعائیں مانگتے ہیں، اپنی چیزیں۔ تو یہ ساری چیزیں سب سے پہلے اپنے بچے کو جو سمجھانا ہے تو یہ سمجھانا ہے کہ اللہ کے ساتھ بیٹے کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور پھر جو دوسری چیزیں انہوں نے مطلب جو سمجھایا، سب سے پہلی بات تو انسان کو اپنے بچوں کو نصیحت کرنا چاہیے، والدین کو ان کے باپ کو، ان کی ماؤں کو اپنے بچوں کو نصیحت کرنی چاہیے۔ اور سب سے پہلے جو اللہ کے حق میں انسان کو سمجھانا چاہیے، اپنے بچے کو سمجھانا چاہیے، تو وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یہ نصیحت کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ کے بعد یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو نصیحت کرنا چاہیے تو وہ اپنے والدین کے حقوق ادا کریں، کہ جس ماں نے اس کو تکلیف پہ تکلیف دے کے پالا پوسا، ساری چیزیں کری، دودھ پلایا، تو اپنے والدین کے حقوق ادا کریں۔ اس کے بعد انسان کو یہ اپنے والدین کے حق میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے حق میں انسان کو دوسرے نمبر پہ حقوق مطلب ہونا چاہیے اس کے۔ پھر نماز قائم کرنا چاہیے، اور مطلب معاشرے میں برائی ہو رہی ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے جو دین کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، تو وہ چیز انسان کو روکنا چاہیے
اور اگر روک نہیں سکتے ہیں، کچھ مسئلے ہیں، مسائل ہیں، نہیں روک سکتے، تو انسان کو دل میں برا ماننا چاہیے کہ یہ چیز بری ہے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اس چیز کو روکے، اگر کہ وہ روک نہ سکے۔ اور اگر اس کے گھر والے، اس کے بھائی بہن کچھ غلط کرتے ہیں تو اس کو یہ چاہیے کہ انہیں سمجھائے، اور ہر برائی سے انسان کو روکنا چاہیے، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اور اپنے پھر جو اور لوگ ہوتے ہیں باہر کے محلے میں، شہروں میں، ان کو بھی اچھے کام کرنے کا حکم دینا چاہیے انسان کو۔